السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں قبر کا عذاب پارٹ 3، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ الم سجدہ پارہ نمبر 21۔ ان دونوں کو عذاب قبر سے بچانے میں زیادہ دخل ہے، ان کو رات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جو مستحق عذاب ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جس کو میں سن رہا ہوں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ قبر میں عذاب دینے کے لیے جن قرضوں سے مارا جاتا ہے تو مارے جانے کی وجہ سے مردہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا ہر چیز کو اس کی چیخ پکار سنتی ہے۔ انسان اور جنات کو عذاب قبر کے حالات اس لیے نہیں دکھائے جاتے اور وہاں کی آوازیں نہیں سنائی جاتی کہ یہ دونوں فریق ایمان بالغیب کے مکلف ہیں۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کی مصیبت زدوں کی چیخ و پکار سنا دی جائے تو آنکھوں دیکھا حال سامنے آنے کی وجہ سے سب ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دکھتے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ، جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا وَالْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 85۔ سو ان کو ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت دوزخ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کریں گے، مگر اس وقت ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ حکمت بھی ہے کہ اس کو دیکھ لیں گے یا وہاں کی چیخ پکار سن لیں گے تو ڈر کے مارے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اور یہ حکمت بھی ہے کہ انسان اس کا آنکھوں دیکھا حال برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ حدیث شریفہ کی روشنی میں یہاں قبروں کے کچھ حالات ہم نے لکھ دیے ہیں، تفصیل کے لیے ہماری کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا کا مطالعہ فرمائیں، تو یہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی جو ہے ہم اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ اچھا، یہ جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں عالم برزخ، حشر، جنت اور دوزخ کے تمام حالات تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ اور جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کا نام ہے، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تالیف کہہ سکتے ہیں، حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہی کی یہ بھی دوسری کتاب ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں کی زندگی تھوڑی سی ہے اور یہاں کا آرام بھی معمولی ہے اور تکلیف بھی قابل برداشت ہے۔ اس زندگی کے بعد برزخی زندگی یعنی قبر میں سینکڑوں سال جب تک قیامت قائم ہو رہنا ہے۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے، نمازیں برباد کر کے، روزے کھا کر، زکوٰتیں روک کر، لوگوں کے حقوق دبا کر قبر میں پہنچے
اور بد اعمال کی وجہ سے وہاں عذاب ہونے لگا تو کیا حال بنے گا. سوچ کے ہی کچھ ہوتا ہے، عجیب سا فیل ہوتا ہے. تو جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اگر قبر کا حال دکھا دیا جاتا یا سنا دیا جاتا تو واقعی میں ابھی پڑھ رہی ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں صرف الفاظوں میں لکھا گیا ہے جو وہ پڑھا جا رہا ہے، اسی سے ہی جو ہے وہ دل کر رہا ہے کہ ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کی راہ میں چل پڑیں. ہم سب کو موت کے بعد کی فکر کرنا لازم ہے. نیک کام کرے، گناہوں سے بچے تاکہ قبر کی زندگی آرام سے گزرے اور روز محشر بھی سرخرو ہو. نماز پڑھنے میں ذرا سی میٹھی نیند کی وجہ سے سستی کر جانا، چند روپوں کے لالچ میں فرض زکوٰۃ نہ دینا اور اپنے سر قبر اور آخرت کا عذاب لینا بڑی نادانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور قبر و حشر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. ابھی ہمارا یہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹاپک بہت لمبا ہے. اب جو ہمارا ٹاپک آئے گا اس میں کچھ عقیدے ہوں گے جس میں اسلامی عقیدوں کی تفصیل کا مکمل بیان ہے. کوشش کریں گے اگر ایک ویڈیو میں کور ہوا تو ہم انشاءاللہ کریں گے، نہیں تو اس کے بھی پھر اسی طرح سے پارٹ بائی پارٹس یہ آئیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. کمنٹ میں اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا یا اچھا کیا تو کمنٹ میں آپ مطلب ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا یا نہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.